अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो सऊदी अरब में मुकीम एक परदेसी बाप की सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलसल मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने के बाद जब उसकी नींद में खलल आया तो उसने ना चाहते हुए भी तकिए के नीचे दबे मोबाइल को उठाया और चुंधियाई हुई आंखों से देखा कि किसका फ़ोन है। फ़ोन उसके घर से ही आया था। हेलो, उसने गनूदगी की हालत में फ़ोन कान से लगाकर कहा। क्या है यार बाबा, जब भी फ़ोन करो आपको हमेशा सोते हुए ही मिलते हैं। देखें कितना टाइम हो गया है, 12 बज रहे हैं दोपहर के और आप अभी तक पड़े सो रहे हैं। दूसरी जानिब से उसके 14 साला बेटे राहील ने खफकी से कहा, अरे पाकिस्तान में 12 बजे हैं बेटा, मगर यहाँ तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रात की ड्यूटी करके सुबह 6 बजे ही तो सोया था बेटा। सखावत ने बदस्तूर नींद की हालत में कहा, 6 से 10 बहुत टाइम होता है सोने का, अब बस उठ जाएं। राहील ने हुक्म दिया। ठीक है उठ जाता हूँ। क्यों फ़ोन किया है इतनी सुबह सुबह? सखावत ने सवाल किया। जी आपको तो मालूम है कि मुझे जब काम होता है आपसे तभी कॉल करता हूँ बाबा। राहील ने बेपरवाही से कहा। क्या काम पड़ गया है मेरे बेटे को? बाबा स्कूल पिकनिक पर जा रहा है, मुझे उसके लिए शॉपिंग करनी है। मुझे 10,000 रुपये फौरी चाहिए। पिकनिक के लिए 10,000 रुपये बहुत नहीं है बेटा? ओहो बाबा, आपके लिए पाकिस्तानी 10,000 रुपये भेजना क्या मायने रखते हैं? अच्छी शॉपिंग करूँगा तो दोस्तों में मेरी इज्जत बढ़ेगी ना। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटे को सराहा जाए? बिल्कुल, मगर मेरा बेटा अभी तनख्वाह मिलने में काफ़ी दिन है। कब जा रहे हो आप पिकनिक पर? बाबा मुझे कुछ नहीं पता, अगले हफ्ते किसी भी तरह पैसे भिजवाएं आप बस। राहील ने हतमी अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह वक्त से पहले भेज दूंगा। सखावत ने अपने बेटे को जवाब दिया। जल्दी भेज देना बाबा, देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह हाफिज, राहील ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। सखावत एक खलीजी मुल्क में गुज़िश्ता कई बरसों से एक तामीराती कंपनी में मेहनत मजदूरी करता था। चूँकि मजदूर था, उसकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से महदूद थी। बदकिस्मती से जिस कंपनी में वो काम करता था वहाँ तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती थीं। अक्सर 2-3 माह बाद एक तनख्वाह मिलती थी, जिससे सखावत के अलावा कंपनी के दीगर मुलाजमीन भी परेशान रहते थे। सख्त कवानीन और कंपनी की इजाज़त के बगैर कहीं दूसरी मुलाजमत भी नहीं की जा सकती थी। इसी वजह से सब उस कंपनी में काम करने पर मजबूर थे। 2-2.5 माह बाद जब एक तनख्वाह मिलती तो घर पैसे भेजने के बाद भी बेतहाशा महंगाई की वजह से पैसे फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते थे। ये हाल सिर्फ सखावत का ही नहीं था, उस कंपनी में काम करने वाले हर मज़दूर को इसी सूरत हाल से गुज़रना पड़ता था। बच्चों की किसी भी फरमाइश पर सखावत से इनकार नहीं होता था। जेब में पैसे हों या ना हों, मगर वो फ़ौरन ही जैसे तैसे किसी से भी कर्ज़ लेकर अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर देता था। कभी कभी तो उसे घर के अखराजात के लिए भी कर्ज़ लेना पड़ जाता था। परदेस में क्या हालात हैं, किस तरह मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, इस बात का इदराक बच्चों को कहाँ होता है। बस उन्हें इतना मालूम था कि उनके बाबा परदेस में कमाने के लिए गए हैं तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। राहील के फ़ोन के बाद सखावत सोच में पड़ गया कि पैसे तो हैं नहीं, उसने पैसे भेजने की हामी भी भर ली है, यकीनन आज फिर किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अकाउंट्स ऑफिस जाकर तनख्वाह की मद में कुछ रकम लेने का फ़ैसला किया, मगर एकदम सोच में पड़ गया कि अगर वो वहाँ गया तो उनका जवाब उसे पहले ही मालूम था कि कंपनी को मरकज़ी कंपनी से बिल नहीं मिला, इसलिए पैसे नहीं हैं। अगर उसे कुछ रकम दे भी दें तो पैसे लेने वालों की कतार लग जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ से मुतअद्दिद बार काफ़ी लोगों को यही जवाब मिल चुका था। फिर उसने सोचा कि अपने वतन से ही ताल्लुक़ रखने वाले कंपनी के फोरमैन से कुछ रकम उधार लेकर घर भेज देगा।
اس خیال کے بعد کروٹ بدل کر وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ غفار بھائی، سخاوت نے جھجکتے ہوئے فورمین سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بولو سخاوت، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ غفار بھائی، اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے بہت مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں۔ سخاوت نظریں جھکا کر بولنے لگا۔ دیکھو بھائی سخاوت، اگر پیسے چاہیے تو بڑی معذرت، تم نے پچھلے بھی ابھی تک نہیں لوٹائے، میں مزید پیسے نہیں دے سکتا۔ غفار نے دو ٹوک کہا۔ غفار بھائی، سیلری ملتے ہی آپ کی پائی پائی لوٹا دوں گا، اصل میں گھر میں بڑی شدید ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی، ورنہ کبھی نہیں مانگتا۔ سخاوت نے التجا کی۔ یار تمہارے گھر تو ہمیشہ ہی شدید ضرورت ہوتی ہے، یہاں بھی سب کام کرنے والوں کے گھروں میں شدید ضرورت ہے، مگر تم کچھ زیادہ ہی مانگتے ہو۔ فورمین نے تنزیہ کہا۔ غفار بھائی، اگر نہیں دینے تو نہ دیجیے، مگر شرمندہ تو نہ کرے نا۔ سخاوت نے افسردگی سے کہا۔ نہیں بھائی، میرے پاس نہیں ہے پیسے، بڑی معذرت۔ فورمین نے دو ٹوک جواب دیا۔ السلام علیکم بابا۔ تیسرے دن ایک بار پھر صبح ہی صبح سخاوت کے گھر سے اس کی 12 سالہ بیٹی کے فون نے اس کو نیند سے بیدار کر دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری شہزادی؟ سخاوت نے لاڈ سے جواب دیا۔ ایک دم فٹ ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اپنے بچوں کی دعاؤں سے ایک دم حشاش بشاش ہوں بیٹا۔ یہ لیجئے بابا، پہلے امی سے بات کر لیں، امی آپ سے بات کریں گی۔ رابعہ نے فوراً فون اپنی ماں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ راحیل کی ضد بڑھتی جا رہی ہے، اسے پیسے چاہیے ہر حالت میں، آپ کب تک پیسے بھیج رہے ہیں؟ سلام دعا کے بعد اس کی اہلیہ رخسانہ نے راحیل کی ضد کا بتایا۔ تمہیں تو معلوم ہے رخسانہ کہ یہاں تنخواہ وقت پر نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کسی سے ادھار لینے کی، مگر سبھی پریشان ہیں یہاں۔ 2 ماہ ہونے کو ہیں، آپ نے اب تک پیسے نہیں بھیجے۔ 3 ماہ کا بجلی کا 25,000 روپے کا بل پڑا ہے، اگر اس دفعہ بل جمع نہ کرایا تو بجلی کاٹنے کی دھمکی دے کر گئے ہیں۔ بس کچھ بھی کریں، پیسوں کا بندوبست کریں، میرے پاس بھی گھر کے اخراجات کے لیے پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی بیوی رخسانہ نے مجبوری بتائی۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میں جلد ہی بندوبست کر لوں گا۔ سخاوت نے اپنی بیوی کو تسلی دی۔ اور بابا، مجھے بھی اپنی سہیلی کی سالگرہ پر نیا سوٹ پہن کر جانا ہے، مجھے جلدی سے نئے سوٹ کے پیسے بھی بھیجیں۔ پیچھے سے بیٹی رابعہ کی آواز آئی۔ اچھا، میں اپنی بیٹی کے کپڑوں کے لیے ضرور پیسے بھیجوں گا، بالکل فکر نہیں کرو میری بچی۔ سخاوت نے بیٹی کی آواز سن کر اسے بھی ڈھارس دی۔ فون بند ہونے کے بعد سخاوت ایک مرتبہ پھر فکر میں پڑ گیا کہ گھر والوں کو ڈھارس اور تسلی تو دے دی ہے، مگر پیسے کہاں سے دے گا؟ اب تو بچوں نے بھی فرمائش کر دی تھی، ان کے لیے تو کہیں نہ کہیں بندوبست کرنا ہی تھا۔ کافی دیر تردد کے بعد اس نے سوچا کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں سے مانگ کر دیکھتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ مل جائے۔ سخاوت اسی طرف آ رہا ہے، ہمیشہ کی طرح پیسے ہی مانگے گا، اس کے مانگنے سے پہلے ہی اپنے رونا شروع کر دینا تم سب۔ دوپہر کے کھانے کے وقفے کے دوران ایک مزدور نے سخاوت کو دیکھ کر دوسرے مزدوروں سے کہا، ہاں فورمین بتا رہا تھا کہ 2 دن پہلے اس نے پھر قرضہ مانگا تھا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ دوسرے مزدور نے کہا، کون دے گا بھائی، ہمیں ویسے ہی تنخواہ وقت پر نہیں ملتی، اوپر سے یہ قرض لینے کے بعد مہینوں واپس نہیں کرتا۔ ایک اور مزدور نے بھی دوسرے کی بات کی تائید کی۔ سلام دعا کے بعد سخاوت دوسرے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاتھ ملانے کے بعد باقی سب مزدور آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ سخاوت میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کس سے پیسے کی بات کرے۔ تھوڑی دیر بعد مزدور وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو اس نے ہمت کر کے ایک مزدور کو پیچھے سے آواز لگا کر روکا۔ تنویر، ذرا بات سنو تو صحیح، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ تنویر نے واپس پلٹ کر پوچھا۔ یار تم سے ایک چھوٹا سا کام ہے، تمہیں پتہ ہے کہ 2 ماہ ہونے والے ہیں، تنخواہ نہیں ملی۔ یار تمہاری بھابھی کا فون آیا تھا، 3 ماہ کا بجلی کا بل جمع کرانا ہے ورنہ بجلی کٹ جائے گی، کچھ پیسے ادھار دے سکتے ہو کیا؟ سخاوت نے ہمت کر کے اپنی بات کی۔ دیکھو سخاوت بھائی، جس طرح تم کو تنخواہ نہیں ملی، اسی طرح ہم میں سے بھی کسی کو نہیں ملی، بیکار ہے کسی سے ادھار مانگنا، کوئی نہیں دے گا۔ تنویر نے معذوری ظاہر کی۔ بھائی تم کہیں سے لے کر دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں تنخواہ ملتے ہی لوٹا دوں گا، بہت مجبور ہو کر مانگ رہا ہوں۔ سخاوت نے التجا کی۔
برا مت ماننا سخاوت بھائی، ویسے بھی آپ کی ریپوٹیشن بہت خراب ہے. آپ پیسے لے کر جلد واپس نہیں ادا کرتے. کون دے گا پھر آپ کو پیسے؟ تنویر نے بھی پیسے دینے سے صاف صاف انکار کیا اور آگے کو بڑھ گیا. ہاں مجھے پیسے لوٹانے میں وقت لگ جاتا ہے، مگر میرا اللہ جانتا ہے میں ایسا نہیں ہوں. میں جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں کرتا. خوش قسمتی سے جیسے ہی کبھی تنخواہ ملتی ہے، گھر والے مجھے اپنی نئی ضروریات بتا دیتے ہیں تو مجبوراً مجھے قرض واپس کرنے کی بجائے گھر کی ضروریات پوری کرنی پڑ جاتی ہیں. سخاوت نے اندر ہی اندر خود سے کلام کیا. تو تم گھر والوں کو سختی سے منع کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں نہیں بتا دیتے کہ تم پہلے ہی قرض تلے دبے ہو؟ ان سے کہو اپنی خواہشات محدود کریں. اندر سے کوئی مخاطب ہوا. جب گھر کی ضروریات سامنے آتی ہیں، خاص طور پر جب بچے کسی چیز کی فرمائش کر دینا، تو مجھ سے انکار نہیں ہوتا. بس اسی لیے قرض پر مجبور ہو جاتا ہوں. میں بچوں کی محبت کے آگے مجبور ہوں. باپ ہوں نا، ان کا افسردہ چہرہ کبھی میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے کتنی ذلت کیوں نہ اٹھانا پڑے. میں اپنے بچوں کے لیے کہیں بھی کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا. ایک بار پھر اس نے خود کو اٹل لہجے میں حتمی جواب دیا. ابھی وہ اپنے اندر کے انسان سے اسی بات پر لڑ ہی رہا تھا کہ اسے سائٹ آفس سے صفائی کرنے والا بنگلہ دیشی ہاؤس کیپر لڑکا باہر نکلتا نظر آیا. تو کچھ ثانیوں تو وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا. پھر گھر والوں کے لیے بڑے ملال کے ساتھ اپنے ہی ہاتھوں اپنی انا کو پامال کرنے کے لیے اس نے اس خاکروب لڑکے کو ہی اپنی امید کا آخری سہارا سمجھتے ہوئے اس کی جانب دھیرے دھیرے قدم بڑھا دیے. نظر السلام، کیسے ہو؟ سخاوت نے اس بنگلہ دیشی لڑکے سے کہا. میں ٹھیک ہوں سخاوت بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، سخاوت نے افسردہ لہجے میں جواب دیا. آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں سخاوت بھائی، سب خیریت تو ہے نا؟ نظر السلام نے پوچھا. یار مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، بہت شرمندگی ہو رہی ہے، پر مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے. کیا مجھے تم سے کچھ پیسے ادھار مل سکتے ہیں؟ سخاوت نے سر جھکا کر نظر السلام سے قرض طلب کیا. اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے سخاوت بھائی؟ بولیں کتنے پیسے چاہیے؟ مجھے اندازہ ہے آپ کی کمپنی تنخواہ وقت پر نہیں دے رہی. کل ہی ہمارے ٹھیکیدار نے ہمیں تنخواہ دی ہے، اس میں سے آپ کو آدھی تنخواہ دے دیتا ہوں میں. نظر السلام نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور آدھی تنخواہ سخاوت کے ہاتھ میں رکھ دی. بہت بہت شکریہ تمہارا میرے پیارے بھائی، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا. نظر السلام کے اس احسان کے بعد اس کی نم آنکھوں کے سامنے گھر والوں کے مسکراتے ہوئے چہرے گھومنے لگے اور وہ نظر السلام کا شکریہ ادا کر کے رقم لے کر سیدھا بینک کی جانب دوڑ گیا، اس یقین کے ساتھ کہ اب رقم ملنے پر اس کے بیوی بچے ضرور خوش ہو جائیں گے. لیکن کیا انہیں اندازہ بھی ہے کہ ان کے مجبور پردیسی مزدور باپ کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا؟